السلام علیکم، ڈاکٹر آسیہ حبیب، ایسوسیٹ پروفیسر ایٹ رحمان میڈیکل انسٹیٹیوٹ۔ موسم میں کافی چینجز آ رہی ہیں، اور آج کل اسی پرابلم کی وجہ سے بہت سارے پیشنٹ جو ہیں وہ زکام، کھانسی اور بخار کے ساتھ کلینکس میں آ رہے ہیں۔ تو آج ہم اسی ٹاپک پہ بات کریں گے کہ پریگنینسی میں حمل کے دوران اگر آپ کو زکام، کھانسی کی شکایت ہو تو آپ نے کیا احتیاط کرنی ہے، کون سی میڈیسنس کھانی ہے، اور کب آپ نے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے۔ یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ پریگنینسی جو ہے وہ ایک امیونو کمپرومائز اسٹیٹ ہے، یعنی پریگنینسی کے دوران ہماری مدافعت کافی کمزور ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے انفیکشنز بھی بہت جلدی آپ کیچ کر لیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چھوٹے تھوڑے سے انفیکشن کو بھی لائٹ نہیں لینا چاہیے، کیونکہ وہی چھوٹی چیز کو جب آپ اگنور کر دیتے ہیں تو آگے جا کے کافی سیریس سچویشن میں کنورٹ ہو جاتی ہے۔ تو تھوڑی ہی پرابلم کے ساتھ آپ نے فوراً کوشش کریں کہ ہوم ریمیڈیز، اور ساتھ ساتھ میں اگر نہ ہو تو اپنے ڈاکٹر سے کانٹیکٹ کریں تاکہ وہ آپ کو پراپر گائیڈ کر سکیں۔ اب پریگنینسی میں ایک تو آپ کو میں نے بتا دیا کہ مدافعت بھی باڈی کا بھی کمزور ہو جاتی ہے۔ دوسرا یہ کہ پریگنینسی کے دوران بہت ساری ایسی میڈیسنز ہیں جو کہ ہم ریکمینڈ نہیں کرتے، ٹھیک ہے، اسپیشلی جو ہے پہلے 3 ماہ میں تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ جتنی کم میڈیسنز ہوں وہ لے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بچے کی گروتھ ہو رہی ہوتی ہے، بچہ بن رہا ہوتا ہے، تو بہت ساری ان نیسیسری میڈیسنز جو آپ بغیر ڈاکٹر کی پرسکرپشن کے میڈیسنز کھائیں تو اس کے ساتھ بچے میں پرابلمز بن سکتی ہیں جو کہ آگے جا کے جس سے مس کیریج ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر جو ہے جو آخری 3 ماہ ہوتے ہیں اس میں بھی یہی سچویشن ہوتی ہے، تھوڑا سا انفیکشن ایک دم سے بہت زیادہ سیویئر ہو جاتا ہے، اور بہت زیادہ کھانسی، بخار، اور اس کنڈیشن میں پھر ٹائم سے پہلے ڈیلیوری کے چانسز بڑھ جاتے ہیں، جو کہ ماں اور بچے دونوں کے لیے خطرناک ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے آپ نے چھوٹی سی چیز کو بھی لائٹ نہیں لینا، بلکہ فوراً اپنے ڈاکٹر سے کانٹیکٹ کرنا ہے۔ اب اگر آپ کو زکام یا بخار اور کھانسی کی شکایت، اگر ہلکا پھلکا آپ کو تکلیف شروع ہو تو آپ نے اسی وقت گھر میں جو ہوم ریمیڈیز ہم عام طور پر استعمال کرتے ہیں وہی شروع کر لیں۔ سب سے پہلے تو یہ جو ٹھنڈا پانی اور برف والی جو چیزیں ہو گئیں، کھٹی چیزیں ہو گئیں، یہ اوائڈ کریں۔ نارمل سا پانی استعمال کریں، ہلکا سا گرم کر لیں، گرم پانی میں تھوڑا نمک ڈال کے غرغرے کر لیں تو اس سے بھی کافی یہ سودھنگ ہوتا ہے، اور گلا وغیرہ اس سے کافی بہتر ہو جاتا ہے۔ پھر انہیلیشن جو ہوتی ہے، اسٹیم انہیلیشن، وہ بھی بڑی اچھی ہوتی ہے۔ آپ اگر پانی کو بوائل کر کے اس کے اندر تھوڑا وکس ڈال لیں اور سر کے اوپر تولیہ ڈال کے کچھ اسٹیم انہیل کریں تو یہ بھی کافی سودھنگ ہوتا ہے، اور کافی کھانسی وغیرہ میں آرام مل جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جنجر ٹی یعنی ادرک والی جو چائے ہے وہ بھی بہت افیکٹو ہے یہ زکام اور کھانسی وغیرہ کے لیے۔ تو یہ تو کچھ گھریلو چیزیں ہو گئیں۔ اب اگر آپ کو لگتا ہے کہ کنڈیشن آپ کی بہتر اتنی نہیں ہو رہی تو آپ پیناڈول سمپلی آپ لے سکتی ہیں بخار یا درد کی صورت میں، ٹھیک ہے۔ پیراسیٹامول گولی جو ہے وہ سیف ہے پریگنینسی میں، اور وہ آپ ایک گولی صبح دوپہر شام آپ لے سکتے ہو۔ باقی کچھ اینٹی الرجکس ہیں اور اینٹی بایوٹکس ہیں اور کف سیرپس ہیں، وہ آپ کچھ ہیں جو کہ پریگنینسی میں سیفلی ہم ریکمینڈ کر سکتے ہیں، لیکن ہر طرح کے کف سیرپس اور ہر طرح کی اینٹی الرجکس اور اینٹی بایوٹکس جو ہیں وہ پریگنینسی میں ریکمینڈڈ نہیں ہے۔ اب کون سی اینٹی بایوٹک لینی ہے، کون سی اینٹی الرجک لینی ہے، اور کف سیرپ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی کف ڈرائی ہے، آپ کی مطلب خشک کھانسی ہے یا اس کے ساتھ بلغم ہے، اس کنڈیشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو اس کے لیے پھر آپ نے اپنے ڈاکٹر سے کانٹیکٹ کرنا ہے۔ وہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ جیسے کہ میں نے پہلے ہی بتایا کہ پریگنینسی کا کون سا سٹیج ہے، آپ کا کون سا، آپ کا پریگنینسی کا ڈیوریشن ہے، کون سا آپ کے حمل کا ٹائم کون سا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی کنڈیشن کی سیویرٹی کتنی ہے۔ تو اسی کنڈیشن کو دیکھ کے پھر ڈاکٹر آپ کو جو آپ کے لیے مناسب میڈیسن ہوگی وہ آپ کو لکھ دے گا۔ اس کے علاوہ آپ کی ہسٹری بھی پوچھنی ہوتی ہے کہ کسی بھی چیز سے اگر آپ کو کوئی الرجی ہو، ٹھیک ہے، تو وہ بھی آپ کو رول آؤٹ کرنے کے بعد ہی پھر جو میڈیسن آپ کے لیے مناسب ہو وہ پھر آپ کو ڈاکٹر لکھ دیتے ہیں۔ سو یہ کچھ جنرل سی چیزیں تھیں، آپ جس کو فالو کر کے کافی حد تک آپ اپنے آپ کو ایٹ لیسٹ اتنا تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی کنڈیشن زیادہ خراب نہ ہو، ٹھیک ہے۔ سو میرا مین مقصد یہ ہے کہ آپ نے یہ نزلہ، زکام، کھانسی وغیرہ کو زیادہ آپ اس کو اگنور نہ کریں۔ تھوڑی سی آپ کی بھی لگے کہ مجھے اس طرح فلو وغیرہ ہوا ہے تو فوراً ہی اس کو آپ ٹریٹ کر لیا کریں، اسپیشلی پھر وہ لوگ جن کو کہ
کف وغیرہ یا زکام کرونک ہوتا رہتا ہے یا جن کو کافی الرجی وغیرہ کی شکایت ہو، ان کے لیے تو یہ بھی ریکمینڈیڈ ہے کہ وہ لوگ فلو ویکسین بھی لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ سو فلو ویکسین جو ہے اٹس کوائٹ سیف ان پریگنینسی، وہ آپ لگا سکتے ہو۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو اسے ضرور لائک اور سبسکرائب کریں، اور اگر آپ کے کوئی کویشچنس ہوں اس سے ریلیونٹ یا اس کے علاوہ کوئی کویشچنس ہو تو آپ مجھ سے کامنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔